میں خاموشی سے اندر داخل ہوا اور چپ سے ماں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ماں ادھر آؤ، آفتاب میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ دیکھو بیٹا، کل تم کتنا غلط کام کر رہے تھے، اس سے تیرے جسم پر کتنے برے اثرات پڑ سکتے ہیں، تمہیں اندازہ بھی ہے؟ سوری ماں، دوبارہ نہیں کروں گا۔ ماں سوری کے بچے اور میرا کان کھینچا۔ وعدہ کرو کہ دوبارہ نہیں کرو گا۔ ٹھیک ہے ماں، دوبارہ نہیں کروں گا۔ اوکے بیٹا، جاؤ سو جاؤ۔ ماں نے کہا کہ جو میں نے دیکھا تھا سب ماں کو بتاؤ۔ ماں اب میرا اتنا خیال نہیں کرتی جتنا آپ نے باجی شازیہ کا رکھا ہے۔ بیٹا میں سمجھی نہیں، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کھل کر بتاؤ۔ میں نے ہمت بڑھائی۔ ماں 25 دن پہلے والی رات کو میں نے سب دیکھ لیا تھا جو آپ تینوں کر رہے تھے۔ یہ بات کرتے ہی ماں کا رنگ پیلا ہو گیا اور ماں کی حالت بالکل خراب ہو گئی۔ ماں کی حالت دیکھ کر میں ڈر گیا اور دلاسا دیا کہ میں سمجھتا ہوں ماں کی مجبوری ہے، جتنا میں مجبور ہوں اس سے کہیں زیادہ آپ اور باجی شازیہ مجبور ہیں۔ باجی شازیہ کی باتیں بھی میں نے سنی ہیں کہ وہ کتنی مجبور ہیں۔ ماں فکر نہ کریں، یہ میرا اور آپ کا راز رہے گا۔ باجی شازیہ کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے، اور نہ ہی سہیل کو پتہ چلے گا۔ بس آپ انجوائے کرتی رہا کرو۔ میرے سا یہ باتیں سن کر کافی ریلیکس ہو گئی۔ ماں نے نظریں جھکائی تھی۔ سوری بیٹا، لیکن تیرے بابا 4-5 سال بعد گھر آتا ہے۔ بیٹا بہت برداشت کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں ہوا مجھ سے۔ میں ہنس دیا۔ ویسے ماں ایک اور بات ہے۔ ماں کیا؟ کون سی بات؟ ماں مجھے یقین نہیں ہو رہا سہیل کتنا چھوٹا ہے اور کتنا بڑا ہے، آج تک میرے موویز میں بھی نہیں دیکھا۔ ماں ہنس کر میرا کان کھینچ کر، چل شیطان، کوئی اپنی ماں کے ساتھ کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ ماں میں اور آپ ہمیشہ دوستوں کی طرح رہے ہیں تو ہم بات بھی کھل کر کریں گے۔ آپ کو تو میں نے دودھ میں گولی کھلائی تھی، اس کو تم نے ضائع کیا تھا۔ جی ماں، اگر ضائع نہ کرتا تو ایسا نظارہ دیکھنے کو کدھر ملتا۔ اچھا ماں، میری ایک ریکویسٹ ہے کہ سہیل کو دوبارہ بلاؤ تاکہ میں دوبارہ فلم دیکھ سکوں۔ چل کمینے، اب تجھے اپنی ماں کو ایسا دیکھ کے اچھا لگتا ہے؟ ماں پلیز، میری خاطر۔ ٹھیک ہے، اسے اپنی ماں کی طرح نہیں دیکھنا، ابھی تو 25 دن ہوئے ہیں کہ یہاں آیا تھا۔ پلیز ماں، خالہ کو بہانہ بنا کر کچھ کرو۔ ٹھیک ہے، کل بات کریں گے، ابھی تو رات کے 3 بج گئے۔ نہیں ماں، ابھی کال کرو، وہ لوگ دیر تک جاگتے ہیں۔ سمرین کل ہی سہیل کو بھیجیں، آفتاب بیمار ہے، مارکیٹ سے سامان لانے، مجھے بہت تکلیف ہے۔ سمرین خالہ نے ہنس کر بتایا کہ آفتاب تو نہیں ہے تیرے پاس۔ ماں نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ نہیں، وہ اپنے کمرے میں سویا ہوا ہے۔ اچھا بس کل جلدی بھیج اس کو۔ خالہ ٹھیک ہے، لیکن سہیل کو پتہ نہ لگے۔ ٹھیک ہے ماں، فون کر دیا میں نے ماں کو۔ حیران نظروں سے دیکھا۔ ماں خالہ کو بھی پتہ ہے؟ ہاں بیٹا، اس کی مرضی سے یہ ہوتا ہے، لیکن سہیل کو پتہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ماں، بس جلدی سے سہیل آ جائے، بہت جلدی ہے مجھے۔ ماں ہنس کر بولی بیٹا اس دفعہ میرے سامنے کرنا، ٹھیک ہے؟ ماں بولی نہیں بیٹا، یہ نہیں ہو سکتا، سہیل کو پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ ماں میں نے کب کہا کہ سہیل کو پتہ ہو؟ بس ویسے ہی میرے کمرے میں ایک بیڈ اور ایک چارپائی ہے، چارپائی سو جاؤں گا اور بیڈ پر آپ دونوں رہو گے، اور گولی کا بہانہ کرنا کہ اس کو گولی کھلائی ہے، اور دوسرا میرے کمرے میں ہیٹر بھی ہے۔ ماں ہنس کر مجھے چھوٹا سمجھتی تھی، لیکن میں تم بڑے کمینے ہو، پلان بھی تم نے سوچ لیا ہے۔ ٹھیک بیٹا، مجھے بھی نیند پوری کرنے دو، تم بھی پوری کر لینا، ویسے بھی وہ کل تیری ماں کو ساری رات جگائے رکھے گا۔ ٹھیک ہے ماں، گڈ نائٹ۔ اوکے بیٹا، گڈ نائٹ۔ صبح ناشتہ کیا تو سہیل کی کال آ گئی۔ آفتاب، ماں کہہ رہی تھی کہ آپ بیمار ہو۔ ہاں یار، جلدی آ جانا۔ ٹھیک ہے، میں نکل گیا ہوں، پنڈی آ رہا ہوں۔ ماں کو خوشخبری سنائی، بیٹا سہیل کے سامنے ناٹک کرنا، اسے پتہ نہیں لگنا چاہیے، اپنے دوست کو لے کر آنا۔ اپنے دوست کے لیے ٹھیک ہے ماں، کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ماں بھی نماز کی تیاری ہوئی اور سہیل بھی آ گیا۔ ماں نے اسے گلے لگایا، میں نے بھی سلام دعا کی۔ ماں نے سہیل کو ایک اسمائل دی کہ بیٹا میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔
سہیل نے بتایا خالہ جان میں تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں، سفر کی وجہ سے تھکا ہوا ہوں۔ ماں مسکرا کر بولی ٹھیک ہے بیٹا میرے کمرے میں سو جاؤ۔ سہیل ماں کے کمرے میں سو گیا اور ماں کھانا بنانے چلی۔ شام کو میں نے سہیل کو جگایا اور ہم بائک گھومنے چلے گئے۔ شام کے بعد ہم واپس آئے، کھانا کھا لیا۔ کھانے کے بعد ماں نے بتایا چلو آفتاب بیٹا دودھ پی لو۔ کچن میں اٹھ کر باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آ گیا۔ ماں مجھے نیند آ رہی ہے، لیکن میں تو اسی انتظار میں تھا کہ کب یہ فلم سٹارٹ ہوتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد ماں اور سہیل باتیں کرنا شروع ہو گئے اور پھر آہستہ آہستہ ماں صوفے سے اٹھ کر سہیل کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی اور بولی تو سہیل بیٹا اور سنا کیا حال ہے؟ تم آج کل تو اپنی خالہ کو جیسے بھول ہی گئے ہو، کوئی اور مل گئی ہے کیا؟ بیٹا نہیں خالہ بس کیا کروں، ماں کہیں جانے ہی نہیں دیتی اور روز کون سا بہانہ کروں، دل تو میرا بھی بہت کرتا ہے لیکن کیا کروں، مجبوراً آپ بتاؤ کیسی ہو؟ اتنے دن میرے بنا کیسے رہ لیا، یا پھر میری جگہ کسی اور کو نہیں؟ بیٹا کیسی باتیں کر رہے ہو، کسی میں اتنی ہمت کہاں، ایک تم ہی تو ہو جس سے مجھے پورا پیار ملتا ہے، اس طرح ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ بیٹا سہیل ہنسنے لگا، اچھا جی تو یہ بات ہے، چلو آج 25 دن کی ساری کسر نکالتے ہیں۔ ویسے خالہ مثال لے لو، اگر یہاں پر آفتاب اٹھ گیا اور ہم دونوں کو اس طرح دیکھ لیا تو بہت مسئلہ ہو جائے گا، اس لیے میری صلاح ہے کہ چلیں خالہ آپ کے کمرے میں چلتے ہیں، وہاں پر کوئی نہیں اور کسی چیز کا خطرہ بھی نہیں ہوگا۔ ماں بیٹا ویسے بھی آفتاب کو میں نے 2 گولیاں دی ہیں، اسے کوئی پتہ نہیں چلے گا، اور اس کمرے میں ہیٹر بھی ہے، میرے کمرے میں بہت ٹھنڈ ہے۔ ٹھیک ہے خالہ جیسے آپ کی مرضی۔ خالہ اپنی باجی شازیہ کو بلایا نہیں، اگر وہ ہوتی تو وہ بھی اچھا تھا، کیونکہ بیٹا اپنے خالہ سے دل بھر گیا ہے۔ کیا نہیں خالہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ تو بہت اسپیشل ہیں، وہ تو بیٹا پھر کیا سوچ رہے ہو، شروع کرو۔ ماں اٹھیں اور دونوں بیڈ کی طرف چلے گئے۔ چلتے چلتے ماں نے مجھے آنکھ ماری، میں کمبل سے چھپ چھپ کے دیکھ رہا تھا۔ اس طرح مسلسل 4-5 دن لگاتار، اور پھر سہیل چلا گیا۔ ماں تیرا کام تو ہوتا ہے لیکن میرا نہیں ہوا، میں نے بھی خالہ سے ملنا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا اس ہفتے میں سہیل کی ماں آ رہی ہے، وہ بالکل میں نے راضی کر لی۔ ماں سچ؟ ہاں بیٹا میں شازیہ کا کام کر سکتی ہوں تو تیرا کیوں نہیں؟ لیکن بیٹا وہ کہتی ہے کہ میں تیار ہوں لیکن ایک شرط ہے۔ کون سی شرط ماں؟ پتہ نہیں، کہہ رہی تھی کہ وہاں کر میں بتاؤں۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ خفا ہوا۔ بیٹا خفا کیوں ہوتے ہو، تیری ماں ہے نا؟ اگلے ہفتے آنٹی سمرین یعنی سہیل کی ماں آ گئی۔ یہ بات سوچ کر میں بہت زیادہ شرما رہا تھا۔ سمرین آنٹی مجھے آنکھوں سے دیکھتی رہی، پھر ماں سے بولی سمرین آنٹی ارے ہائمہ بہن میرا بھانجا تو مجھ سے بہت زیادہ شرما رہا ہے، تو پھر اس طرح سے کیسے بنے گا کام؟ اور آنٹی نے ایک زور کا کہکا لگایا جس پر ماں بھی ہنس پڑی۔ رات ہوئی اور میں بہت زیادہ پریشان تھا کہ کس طرح میں سٹارٹ لوں گا اور کیسے ہوگا، اور پھر وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ رات 8 بجے کے بعد ماں اور آنٹی دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے دروازے کے ساتھ کان لگایا تو آنٹی نے ماں کو بتایا کہ ہائمہ میں تیار ہوں اس کام کے لیے، آخر آفتاب بھی تو میرا بیٹا ہے، لیکن میری شرط یہ ہے کہ تو بھی ہمیں دیکھے گی۔ ماں نے ہنس کر کہا کہ کوئی نہیں، میری بہن مجھے منظور ہے، اور ویسے بھی اس میں کون سی بڑی بات ہے، آفتاب کو تو یہ بھی پتہ ہے کہ میرا اور سہیل کا کیا رشتہ ہے، اور وہ ہمیں کئی بار دیکھ بھی چکا۔ یہ سن کر آنٹی چونک پڑی۔ پھر کچھ باتیں کے بعد ماں نے مجھے آواز دی آفتاب بیٹا ادھر آ جاؤ۔ میں ہمت کر کے کمرے میں گیا تو ماں بولی لو بیٹا تیری خالہ تیرے لیے تیار بیٹھی ہے۔ آپ سبھی لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسی کہانی سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ لائک ضرور کریں اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ دوستو، آپ مجھے دیجیے اجازت، آپ سبھی لوگ خیریت سے رہیں۔